السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کو توڑنے والی چیزیں۔ گفتگو کرنا نماز کو توڑ دیتا ہے، اگرچہ بھول کر کیا ہو یا غلطی سے کیا ہو، ایک آدھ بات کی ہو یا زیادہ باتیں کی ہو، سب صورتوں میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے کلمات کے ساتھ دعا مانگنا جو ہمارے دنیاوی کلام کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں، ان سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سلام کرنے کی نیت سے لفظ سلام کہنا اگرچہ علیکم نہ کہا ہو تب بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگرچہ بھول کر کہا ہو۔ زبان یا ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے سلام کا جواب دینا، تو جواب دینے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل کثیر سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل کثیر سے مراد یہ ہے کہ اگر دیکھنے والا سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، تو ایسا عمل کثیر کہلاتا ہے۔ یعنی دور سے اگر کوئی شخص دیکھے، وہ یہ سمجھے، اس کا غالب گمان یہ ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، یہ عمل کثیر شمار ہوگا۔ قبلہ سے سینہ پھیرنا یہ بھی مفسد نماز ہے، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کوئی چیز منہ کے اندر باہر سے لے کر کھانا، کوئی چیز باہر تھی وہ اندر کی طرف لے کر جانا اگرچہ کم ہو، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز دانتوں کے اندر پہلے سے ہی موجود تھی، منہ کے اندر پہلے سے ہی موجود تھی، پھر نماز پڑھی، تو جو کچھ دانتوں کے اندر رکا ہوا ہے اسے دیکھا جائے گا کہ اگر وہ چنے کے برابر ہے، کم از کم چنے کے برابر ہو، اور اگر اس کو نگل گیا تو پھر نماز ٹوٹے گی۔ لیکن دانتوں کے درمیان میں رہی، یا پھر دانتوں کے درمیان میں سے نکل گئی، حلق میں چلی گئی، اور وہ چنے سے کم تھی، چنے کے برابر نہیں، تو ان صورتوں میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نماز اسی وقت ٹوٹے گی جب چنے کے برابر ہو اور اسے نگل لیا جائے۔ اسی طرح کوئی مشروب پینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بغیر کسی عذر کے کھانسنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اپنی آواز کو صاف کرنے کے لیے، قرات کو صاف کرنے کے لیے کھانس سکتا ہے، اپنی آواز کو صاف کر سکتا ہے۔ امام صاحب کو غلطی پر لقمہ دینے کے لیے کھانس سکتا ہے، یا طبیعت نے بہت زیادہ مجبور کر دیا تو بغیر حروف نکالے کھانس سکتا ہے، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر بغیر عذر کے کھانسا اور حروف نکل گئے، ایک دو حروف نکلے، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اف اف کرنا، آہ کرنا، کراہنا، یعنی وہ آوازیں جو درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بلند آواز سے اگر کوئی شخص روتا ہے درد یا مصیبت کی وجہ سے، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جنت یا دوزخ کے ذکر سے رویا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یرحمک اللہ کے ساتھ اگر کسی نے جواب دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے کسی نے سوال کیا، تو نماز کی حالت میں لا الہ الا اللہ کہنا، اس کے ساتھ جواب دینا اس شخص کو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس طرح کا جواب دینے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ بری خبر سن کر اگر کسی نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یا خوشخبری سن کر کسی نے الحمدللہ کہا، یا پھر تعجب کی خبر سن کر کسی نے لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ کہا یا اللہ اکبر کہا، ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح ہر وہ کلام جس کے ساتھ جواب دینا مقصود ہو تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور تیمم کرنے والا اگر کوئی شخص ہے، اسے نماز کے دوران ہی پانی نظر آ جاتا ہے اور وہ اس پر قادر ہوتا ہے، اور وہ پانی اتنا ہو کہ اسے وضو کیا جا سکے، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے کہ تیمم کی اجازت جو دی گئی تھی وہ پانی پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے دی گئی تھی، لہذا پانی جب نظر آ گیا تو یہ تیمم والا جو عذر تھا وہ ختم ہو گیا، لہذا اب وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ اسی طرح موزوں پر مسح کیا تھا، اس کی مدت ختم ہو گئی، تب بھی اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی نے نماز کے دوران ہی موزے اتار لیے، تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کے دوران کسی شخص نے کوئی آیت سیکھ لی الہامی طور پہ، کسی کے ذہن میں کوئی آیت آ گئی اور اس نے جان بوجھ کر وہ آیت سیکھ لی، تو ایسی صورت میں بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اشارے سے نماز پڑھنے والا ہے، وہ نماز کے دوران ہی رکوع اور سجود پر قادر ہو گیا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہے
اس کو فوت شدہ نماز یاد آ گئی تو اس کی وقتی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسے ہی اگر کسی ایسے شخص کو خلیفہ بنایا گیا امامت کا جو امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ فجر کی نماز میں اتنی تاخیر کی کہ پڑھ رہا تھا اور ادھر سے سورج طلوع ہو گیا، وقت ختم ہو گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح عیدین کی نماز کا وقت جب ختم ہو رہا تھا اور ادھر سے زوال کا وقت داخل ہو گیا تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز جمعہ کا وقت تھا اور نماز جمعہ چل رہی تھی تو ادھر سے عصر کا ٹائم داخل ہو گیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر کسی شخص کو زخم تھا اور زخم کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی، اب زخم ٹھیک ہونے کے بعد پٹی گر گئی تو پھر نماز کی حالت میں ایسا ہوا اگر تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر زخم ٹھیک ہونے سے پہلے گری ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ کوئی شخص معذور تھا، نماز کے دوران اس کا وہ عذر زائل ہو گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح جان بوجھ کر یا پھر کسی دوسرے کے عمل سے اگر کوئی شخص بے وضو ہو جاتا ہے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بے ہوش ہو جانے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، پاگل ہو جانے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور جنبی ہو جانے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی کو دیکھ لیا یا احتلام ہو گیا، ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے کو لقمہ دینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور امام اگر کسی دوسرے کا لقمہ لیتا ہے، اپنے مقتدی کا نہیں، کسی دوسرے شخص کا، خواہ وہ دوسرا شخص نماز میں ہو یا نہ ہو، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب یہ ساری چیزیں جو کچھ بیان کی گئی ہیں کہ نماز فاسد ہوگی، یہ تمام باتیں تشہد سے پہلی پائی جائیں، یعنی کہ جو آخری قاعدہ ہوتا ہے اس میں جو تشہد کی مقدار بیٹھنے کی پائی جاتی ہے اس سے پہلے یہ باتیں پائی جائیں تب نماز ٹوٹے گی، ورنہ فرض ادا ہو جائے گا۔ البتہ اس طرح کرنا مکروہ تحریمی ہوگا اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو۔ اسی طرح نماز میں اگر کسی نے تکبیر کہتے ہوئے حمزے کو کھینچا، اللہ اکبر پڑھا، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اکبار پڑھا یا اکبار پڑھا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر قرآن پاک یاد نہیں ہے، اسے دیکھ کر پڑھا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مقتدی نے امام سے پہلے کوئی رکن ادا کر لیا جس میں امام شریک نہیں ہوا تھا، پھر اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔